बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी करवाई है, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल साहब की इस चाल को नाकाम बनाते हुए महफूज फ़ैसला जारी किया है। ये है जजेस ऑडियो लीक्स का मामला, और जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग थी उसका जो फ़ैसला है, तहरीरी फ़ैसला, वो जारी किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से। बहुत खूबसूरत फ़ैसला है बाबर सत्तार साहब का। वफाकी हुकूमत से जो 3 सवाल पूछे गए थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उस मामले को कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उनकी इस कोशिश को बुरी तरह नाकाम बना दिया और साथ ही तगड़ा फैसला जारी कर दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुराद सईद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के केसेस पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी, उसका फैसला सामने आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो वफाकी हुकूमत है, PDM की हुकूमत, उसने ईद पर भी, आज ईद का दिन है और ईद के रोज़ और ईद की रात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं की जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो जारी रखा और ईद का भी ख्याल न किया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ास तौर पर जो बेगुनाह असीर हैं, बेगुनाह जो कैदी हैं, उनको भी ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे पाक फ़ौज के वो जवान जो बॉर्डर पर पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और वो लोग इस गुर्बत की चक्की में जो पिस गए और इस बार वो ईद ना कर सके, इस बार वो कुर्बानी ना कर सके, और गुर्बत की वजह से और महंगाई की वजह से और PDM हुकूमत की जानिब से जो गरीब से उसका जीने का हक छीना गया है, वो अपना फ़र्ज़ अदा ना कर सके, क्योंकि उन पर फ़र्ज़ था नहीं जब उनकी इस्तात नहीं थी। और आप अंदाज़ा लगाएं कि बहुत बड़ा तबका है जो हर साल कुर्बानी करता था, इस साल कुर्बानी नहीं की, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी अपनी खुशियों में उनको भी शरीक करें और उनको भी हम खसूसी मुबारकबाद पेश करते हैं कि पूरी कौम साथ खड़े होकर इस मुश्किल वक्त से निकलेगी और ये जुल्म का जो दौर है वो इंशाअल्लाह ख़त्म होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर, सूबाई वज़ीर और सिटी मेयर हैं, बल्दियाती इंतखाबात में वो सिटी मेयर मुंतखब हुए थे, उनको गिरफ़्तार किया गया है और ये ईद से एक दिन पहले उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। शाहिद अली खान, उनको डॉक्टर अमजद, और ये साबिक सूबाई वज़ीर हैं बराए हाउसिंग, जो इनको इनके हुजरे से गिरफ़्तार किया गया है। और ये साबिक सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग है खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर अमजद, उनको गिरफ़्तार किया गया है। और उनके साथ सिटी मेयर हैं शाहिद अली खान, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। डॉक्टर अमजद के घर पर छापा मारा गया। 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ मुकदमात में वो नामज़द थे और दोनों रहनुमाओं को गिरफ़्तार करके जेल मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर अमजद के अहल खाना का कहना है कि साबिक सूबाई वज़ीर 9 मई मुकदमात में अदालत से हिफाजती ज़मानत ले रखी थी। पुलिस बगैर वारंट रात को घर में दाखिल हुई और ज़बरदस्ती अपने साथ उठा के ले गई। अहल खाना का कहना है कि हमें पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया और उन्हें नामालूम मुकाम पर अपने साथ ले गए। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि जो एक अहम डेवलपमेंट थी वो ये थी कि जो मौजूदा हमारे सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के, उनकी जानिब से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के सदर को गिरफ़्तार किया गया था। अगले ही रोज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया और साथ ही उनको भी रिहाई मिल गई थी, उनकी ज़मानत हुई। और ज़मानत के बाद जो सिटी सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के चीमा, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। जबकि दूसरी जानिब जो सीनियर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है और उसमें अटक से साबिक रुकन हैं पंजाब असम्बली के यावर बुखारी, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और 20 मुल्ज़मान को ईद की रात गिरफ़्तार किया गया है। और पुलिस कहती है कि सानिया 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़मान छुप कर ईद मनाने घर आए थे, जिस बुनियाद पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। अटक पुलिस ने सानिया 9 मई में मुलव्वस साबिक रुकन पंजाब असम्बली यावर बुखारी को गिरफ़्तार कर लिया। खाबर बुखारी भी शामिल है, उसको भी गिरफ़्तार किया गया है, जो यावर बुखारी का भाई है। गिरफ़्तार मुल्ज़मान मुख्तलिफ मुकदमात में नामज़द थे, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में जो है वो मुंतकिल किया गया है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक गिरफ़्तार मुल्ज़मान पुलिस पर पथराव, जलाओ, घिराव और तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे। मुल्ज़मान 9 मई के बाद से रूपोश थे, जो आज छुप कर
عید منانے گھر آئے تھے، اور پنجاب پولیس کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جو عید منانے گھر آئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے بھی اس بات پر اعتراض کیا گیا ہے اور دکھ کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو لوگ عید منانے آئے تھے کم از کم ان کو ہی بخش دیا جاتا اور ان کو اس طریقے سے گرفتار نہ کیا جاتا، اور اس طرح کی جو گرفتاری ہے وہ درست عمل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پنجاب پولیس نے جو اپنے مقدمات ہیں اور جن مقدمات میں جو گرفتاریاں ہیں، اور ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ساری چیزوں کو دیکھنے کا، اور الٹیمیٹ انہوں نے اپنے جو ملزمان ہیں اور ایف آئی آر میں، اور اکثر تو اس میں وہ جو نامعلوم ہے، جب جیل کسی کو منتقل کیا جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ نامعلوموں میں گرفتار ہوا ہے، اور پہلے عدالت سے ریمانڈ لیا جائے گا، اس کا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے جوڈیشل ریمانڈ لیا جائے گا، اور 4-5 دن کا جوڈیشل ریمانڈ ہوگا، اس میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوگی، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے بعد ان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا، پھر ان کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا، جب نامزد ہوں گے تو کیس آگے چلے گا۔ تو جب کسی کو نامعلوم گرفتار کیا جائے تو وہی لوگ ہمیشہ ان کو ڈائریکٹ جیل میں منتقل کیا جاتا ہے، اور جو نامعلوم نہ ہوں، نامزد ہوں، تو ان کو ڈائریکٹ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے فزیکل ریمانڈ کی استدعا کی جاتی ہے۔ مراد سعید سمیت پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے، انہوں نے اپنی ممکنہ گرفتاریوں کے خلاف اور پولیس چھاپوں کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی اور مراد سعید کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ 2 رکنی بینچ نے جسٹس عبد الشکور اور جسٹس سید ارشد علی نے سماعت کی۔ وکیل نے عدالت میں کہا کہ پولیس بغیر کوئی وجہ بتائے درخواست گزاروں کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے۔ پولیس اعظم سواتی اور مراد سعید کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل فراہم کرے۔ عدالت نے صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 5 جولائی تک جواب طلب کر لیا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر جو الزام تھا اس میں مراد سعید بھی مرکزی ملزمان میں ہیں، اور مراد سعید کے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ مراد سعید کی گرفتاری کے لیے کئی بار چھاپہ مار کارروائی کی گئی، ان کے اسلام آباد گھر پر بھی کارروائی کی گئی، ان کا سوات میں اور پشاور میں جو گھر ہے وہاں بھی کارروائی ہوئی۔ مراد سعید کی ایک آڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کارکنان کو جو چونکہ وقتاً فوقتاً جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے تو مراد سعید کے آڈیو پیغام ہی جو پرامن احتجاج کی بات کہہ رہے تھے، لیکن پولیس کا یہ ماننا ہے کہ جو جلاؤ گھیراؤ کے لیے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے، ترغیب دے رہے تھے اپنے کارکنان کو مراد سعید، اور ان کا جو آڈیو پیغام تھا وہ اس طرح تھا۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اور سوات سے تعلق رکھنے والی پی ٹی آئی قیادت کا افغانستان میں روپوش ہونے کا امکان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اعظم سواتی وغیرہ پر، مراد سعید وغیرہ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں روپوش ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ الزام خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات لگا رہے ہیں، نگران وزیر اطلاعات، کہ جی ان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلق ہے، اس وجہ سے وہ وہاں پہ ہیں، اور میرے خیال میں تو یہ انتہائی جو الزام ہے یہ درست نہیں ہے، اور آپ ان کے خلاف جو بھی مقدمات ہیں آپ ان کو گرفتار کریں اور ان کو ٹریس کرنا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس طرح کا الزام کسی ڈائریکٹ بھارت سے جوڑ دینا یا دہشت گردوں سے جوڑ دینا جو طالبان ہیں، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم الثاقب کی اپلیکیشن پر آڈیو لیکس پر خصوصی کمیٹی میں طلبی کے خلاف حکم امتناعی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم الثاقب کی آڈیو لیک پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے خلاف عدالت میں سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے کہا گیا، اس میں 3 سوال جسٹس بابر ستار صاحب نے 3 سوال فریم کیے تھے، اس میں مختوم علی خان صاحب کو، اعتزاز احسن صاحب کو اور میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، 3 جو عدالتی معاون مقرر کیے تھے، اور ان سے یہ گزارش کی تھی کہ یا تو وہ عدالت میں اگر ان کے لیے پاسبل ہو تو وہ پیش ہو جائیں، نہیں تو وہ اپنے جو تحریری گزارشات ہیں وہ جمع کروا دیں۔ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں وہ ہر صورت میں عدالت میں پیش ہوں۔ لاسٹ ڈیٹ جس کا یہ فیصلہ ہے تو عدالت نے اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم نے 3 سوالات فریم کیے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ آڈیوز کون لیک کرتا ہے،
دوسرا یہ تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو کون سے ایس او پیز ہیں جس کے تحت آڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب وہ آفیشیل لوگ ہی آڈیوز ریکارڈ ایسی کرتے ہیں تو پھر ان کو لیک کون کرتا ہے، اور اس کا کیا حکومتی سطح پر کون سی پالیسی ہے، کون سی اسٹریٹجی ہے جس کی بنیاد پر ریکارڈنگ ہوتی ہے، ریکارڈنگ کی پرمیشن ہوتی ہے، کن سرکمسٹانسز میں، جو اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں، اور کون سے ایس او پیز ہیں جس کے تحت ریکارڈنگ کے قانونی ہے، اور پھر لیک کیسے ہوتی ہے۔ یہ 3 سوالات تھے کہ پرائیویٹ لوگوں کی، اور پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ پرائیویٹ لوگوں کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں کیسے جا سکتا ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا تھا اٹارنی جنرل سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے جواب داخل کرانے کے لیے مہلت طلب کی ہے۔ اٹارنی جنرل 4 ہفتوں میں رپورٹ جمع کروائیں۔ اٹارنی جنرل رپورٹ کی کاپی درخواست گزار کے وکیل اور عدالتی معاون کو بھی فراہم کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالتی معاونین تحریری معروضات داخل کرانا چاہیں تو آئندہ تاریخ سماعت سے قبل جمع کروا سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ عدالت کی 2 سوالات پر معاونت کریں گے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل کے مطابق، اب اٹارنی جنرل کیسے اس سارے معاملے کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کو۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل کے مطابق آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے۔ اٹارنی جنرل کے مطابق 3 عدالتی سوالات سپریم کورٹ میں زیر سماعت مقدمے میں بھی زیر غور آ سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جو آپ نے 3 سوال اٹھائے ہیں، پاسبل ہے، امکان ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی زیر غور ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ایسا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا کہ عدالتی سوالات سے متعلق معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اگر سپریم کورٹ سوالات فریم کر کے اس پر کوئی فیصلہ جاری کر دیتی ہے تو یہ عدالت اس کی پابند ہوگی۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ اگر، تو اٹارنی جنرل کہتے ہیں جی کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے 3 سوالات فریم کیے ہیں تو اس پر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دے، تو عدالت نے کہا چونکہ ہمارے سامنے کوئی ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تو سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ ان 3 سوالات پر دیتی ہے تو ہم اس کے پابند ہیں اور ہم آمین بولیں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ نہیں تو اگر سپریم کورٹ کوئی سوالات فریم نہیں کرتی تو اس عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ کے لیے مددگار ثابت ہوگا، پھر ہم فیصلہ کریں گے، سپریم کورٹ کے لیے ہم ایک معاونت کے طور پر کام کریں گے کہ ہم ان 3 سوالات کا فیصلہ کریں گے، سپریم کورٹ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکے گی۔ سوالات کون سے ہیں؟ کیا آئین اور قانون میں شہریوں کی گفتگو ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے؟ اگر گفتگو ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے تو یہ کون سی ایجنسی یا اتھارٹی ہے، کس میکانزم کے تحت آڈیو ریکارڈ کرتی ہے؟ عدالت نے پوچھا کہ ریکارڈ آڈیو گفتگو لیک ہونے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، اور شہریوں کی آڈیو لیک معاملے پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کو کیا تحقیقات کا اختیار ہے؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوالات فریم کر کے اٹارنی جنرل نے کہا جی چلیں مجھے تھوڑا ٹائم دیں۔ عدالت نے کہا ہم نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے، آپ ٹائم لیں، لیکن ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ 16 اگست تک اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے، پارلیمانی کمیٹی کو روک دیا ہے کارروائی سے، اور اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ سپریم کورٹ والے کس سے ہمیں نہ سنا ہے، ہم نے جو آپ سے پوچھا ہے وہ بتائیں، ہم اس کا آرڈر دیں گے اور وہ عدالت کا آرڈر سپریم کورٹ کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔